علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ شہید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ ظاہری حالت اس کی ایسی ہے کہ اس کے جسم سے جان نکل چکی ہے، دیکھنے میں مردہ ہے، لیکن عام مردوں جیسا نہیں۔ اس کے ساتھ حالات عام مردوں جیسے نہیں ہیں۔ قبر میں جب انسان کو لٹا دیا جاتا ہے تو روح کا جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، ہر انسان کا ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ بد ہو۔ ہر انسان کا اپنے جسم کے ساتھ قبر میں تعلق روح کا ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ بد ہو۔ اسی لیے پھر جب اس کو عذاب ہوتا ہے تو عذاب کا احساس بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے والے ہوتے ہیں، ان کے جسموں کے ساتھ ان کے روح کا تعلق عام مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جس طرح ہمارے پاؤں کا نچلا حصہ ہے، پاؤں کے تلوے، اس میں دیکھیں کہ ہماری انگلیوں کے جو پورے ہیں، پاؤں کی انگلی کے پورے، اس میں بھی روح ہے، اور ہماری جو ایڑی ہے، پاؤں کا آخری حصہ، اس میں بھی روح ہے۔ لیکن جب ہم کبھی دبا کر اس کو چونڈی کاٹ کے دیکھیں یا کسی اور طریقے سے دیکھیں تو ہماری انگلیوں کے پورے میں ہمیں روح کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور ایڑی میں کم محسوس ہوتا ہے۔ تقریباً اسی سے ہی سمجھ لیجئے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے، عام مردوں کا وہ کم ہوتا ہے، جو شہید ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں ان کا ان سے بھی زیادہ تعلق ہوتا ہے روح کا اپنے جسم کے ساتھ۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، اس کو مردہ نہ کہو۔ دیکھنے میں مردہ ہے لیکن اس کو اللہ نے قبر میں زندگی عطا کر رکھی ہے۔
تمہیں اس زندگی کا احساس نہیں، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے۔ ہم جس جہان میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے، اور ایک عالم ہم سے پہلے گزر چکا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے، وہ ہے ماں کے پیٹ کا جہان۔ اس کو کچھ نہ کچھ ہم تصور کر لیتے ہیں، کچھ حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور اگلا جہان جو عالم برزخ کا ہے اس کو ہم عالم دنیا میں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ بہت سے لوگ عالم برزخ کو قیاس کر لیتے ہیں عالم دنیا پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قبر کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بھئی تم عالم دنیا میں ہو، تمہیں قبر کے اندر کیا نظر آئے گا؟ وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں۔ اس کو یوں ہی سمجھیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے لیے ایک جہان ہے، وہ وہاں پر اس کو غذا بھی مل رہی ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، سانس بھی لیتا ہے۔ اب ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ یہ سارے کام وہاں اس اندھیروں کے اندر یہ اللہ کی قدرت اس سے کرواری کیسے ہو رہے ہیں؟ ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو جب ہمیں گزرا ہوا جہان سمجھ نہیں آ رہا تو آنے والا جہان ہمیں کیسے سمجھ آ جائے گا؟ ایک اور بات یہ سمجھیے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں اس جہان میں ہے، اس سے جب بات کی جائے یا اس کو سمجھانا چاہیں عالم دنیا کہ آگے ایک جہان آنے والا ہے، وہ بالکل کھلا جہان ہوگا، اور وہاں تم چلو گے پھرو گے، جہاں جس طرح مرضی چاہو گے چلے جاؤ گے، اور وہاں گاڑی پہ بیٹھ کے جا سکتے ہو، ہوائیں لے سکتے ہو، اور پہاڑوں کی سیر کر سکتے ہو، پھولوں کی وادیوں میں جا سکتے ہو، وہ سمجھے گا اس کو؟ اس کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا، کہے گا یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں بیان کر رہے۔ تو اب ہم عالم دنیا میں ہیں اور ہمیں عالم آخرت سمجھایا جا رہا ہے، یہ عالم برزخ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس لیے عالم برزخ کو ہم عالم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، ہم اس کو اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، علماء اکرام نے، مبلغین نے ہم تک پیغام پہنچا دیا، بس ہم اسی طریقے سے اس کو سمجھیں۔ تو شہداء کو اللہ تعالی قبر کے اندر زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ زندگی کیا؟ اس سے فائدہ کیا؟ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح زندہ بندہ مٹی کے اوپر لیٹ جاتا ہے تو مٹی اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، ان کے کپڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح جو شہداء ہوتے ہیں جب ان کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے تو مٹی ان کے جسم کو اور ان کے کفن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، بعض نیک لوگ اور صالحین وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جسموں کو مٹی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے جسموں کو ان کی مٹی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو جو شہید ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کو مردہ مت سمجھو، عام مردوں کی طرح مردہ مت سمجھو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں زندگی دی ہے، وہ کیسی دی ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لمن، اس بندے کو، یقتل، جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو؟ اموات، مردہ۔ تم مردہ نہ کہو اس بندے کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے،
تم عالم دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کو نہیں سمجھ سکتے، تمہیں نہیں شعور، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جب تم زندگی گزارو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تم سے آزمائشیں لوں گا، آزمائش کروں گا، تمہاری امتحان لوں گا تم سے۔ امتحان کس پر آتا ہے؟ جو داخلہ لے لیتا ہے۔ جو داخلہ نہیں لیتا، آوارہ ہوتا ہے، اس سے کبھی امتحان نہیں لیا جاتا۔ امتحان ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے جو داخل ہوتا ہے، جس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، اس سے امتحان ہوتا ہے۔ جو آوارہ ہے اس سے امتحان نہیں ہوتا۔ جس بندی نے اسلام میں داخلہ لے لیا، اپنے آپ کو مسلمان کا لقب دے دیا، اپنے آپ کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا لیا، اب یہ بندہ اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں قرآن پاک سے پیار کرتا ہوں۔ اب اللہ امتحان لیں گے کہ کتنا کرتا ہے۔ یہ پیار کے جو دعوے کر رہا ہے، جو محبت کے دعوے کر رہا ہے، کیا ان دعووں میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اور اس کے برعکس وہ کافر بندہ جو آوارہ ہے، جس نے اسلام میں داخلہ ہی نہیں لیا، اس کے اوپر امتحان کس چیز کا؟ بھئی جتنا داخلہ مضبوط ہوگا اتنا امتحان مضبوط آئے گا، جتنا محبت کا دعویٰ زیادہ ہوگا اتنا اس کے اوپر امتحان بڑا آئے گا۔ کل کے سبق میں ہی بات گزری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ جی اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے۔ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں یوں آئیں گی جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے گرتا ہے۔ تو جب اسلام میں داخلہ لے لیا، اب اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم آزمائش کریں گے تمہاری، ہم امتحان لیں گے تم سے۔ بھئی داخلہ لیا تو امتحان دینا پڑے گا، اگر داخلہ نہ لیتے امتحان نہ ہوتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے تمہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیسے آزمائیں گے؟ فرمایا بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، البتہ میں آزماؤں گا تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کے آزماؤں گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مالوں کو کم کر کے آزماؤں گا، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کو کم کر کے آزماؤں گا، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں کی کمی کر کے آزماؤں گا۔ اور اس آزمائش کے موقع پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ایسے موقع پہ جو بندہ صبر کر گیا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کی آزمائشیں تو آئیں گی، ظاہر ہے جب اسلام میں داخلہ لے لیا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی، کبھی اللہ تعالیٰ خوف دیں گے، کبھی بھوک دیں گے، کبھی مال کمی ہوگی،
کبھی جان کی کمی ہوگی، گھر سے کوئی میت اٹھ گئی، کبھی کوئی حادثہ پیش آ گیا، والثمرات، کبھی پھل، پکے ہوئے پھل آندھی طوفان سے گر جائیں گے، کبھی کچے پھل، ابھی پھول لگے وہ سب ختم ہو جائیں گے، کبھی باغات کے باغات سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تاریخ کے اندر بھی، پچھلی بنی اسرائیل اور اس سے پہلے، یہ سارے احوال اللہ نے ہمیں سنائے کہ میں اللہ سب چیزوں پر قادر ہوں۔ اس لیے آج اگر کسی کو اللہ کچھ دے دیتا ہے، اس کے اوپر غرور مت کرنا، اس کے اوپر اکڑاؤ مت کرنا، اس کے اوپر تکبر مت کرنا، اس کے اوپر فخر مت کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے، اللہ دینے پہ قادر، وہ اللہ لینے پہ بھی قادر۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لوگو جس بندے نے ایمان حاصل کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، وہ سن لے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہمارا پرچے اس کے اوپر آئیں گے۔ ایک پرچہ خوف کا بھی آئے گا، وَالْجُوعِ، ایک پرچہ بھوک کا بھی اس کو دینا پڑے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی اس کے اوپر پرچہ مال کی کمی کا آئے گا، گھر سے مال ختم ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، مال کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، والانفس، کبھی نفس جان کی قلت کا سامنا ہوگا، جان کے نقصان ہوگا، والثمرات، کبھی پھلوں کا نقصان ہوگا۔ ایسے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ان آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کر گیا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا، جب بھی، اصابتہم، پہنچی ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو انہوں نے یوں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، بے شک ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب انسان کسی غمی کے موقع پر یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے، انسان کا دل سکون کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جتنی پیچھے اللہ نے ایک فہرست دی، جو پرچے دیے اللہ نے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے بندوں میں تمہیں آزماؤں گا، تو جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں، اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ ہی یہ والا جملہ جو اللہ نے بتا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ یہ جملہ عرف عام میں تو ہم اس وقت بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہاں اس موقع پر بھی بولیں، لیکن کبھی خوف کا سامنا آ جائے، اس موقع پر بھی کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تو تیری ملکیت میں ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو جو کچھ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا اللہ ہم اس پر راضی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خوف کے موقع پر بھی اسی کو پڑھیں، اور پھر دوسرے مقامات کون سے ہیں؟ بھوک آ گئی تو پھر بھی یہی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی، یہاں تک کہ اگر ہمارے گھر میں لائٹ چل رہی ہے، بجلی چلی گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کبھی اللہ کی آزمائش کیسے آتی؟ چھوٹی سے چھوٹی آزمائش، ایک جیب کے اندر چیز رکھی اور وہاں سے نکالنے لگے، تو دوسری جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو تھوڑا سا ذہن کو جھٹکا لگا، وہ یہ چیز کدھر ہے؟ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو چیز مل گئی۔ یہ جو اتنی سی بھی تکلیف کا سامنا انسان کو کرنا پڑا، اس تکلیف پر بھی اگر انسان صبر کر جاتا ہے تو اللہ کا اعلان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو بندہ صبر کر جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازے گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں میری تکالیف کا سامنا کر کے صبر کا مظاہرہ کیا، اور کبھی بھی اپنے دل کو رنجیدہ نہیں ہونے دیا، پریشان نہیں ہونے دیا، میرے ساتھ
मेरे साथ रहे और सब्र का मुजाहरा करते रहे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों पीछे हट जाओ, अब इन बंदों को मैं खुद बग़ैर हिसाब व किताब के अजर अता फरमाऊँगा। अल्लाह ताला इतना अजर अता फरमाएंगे कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, और वो बंदे जो दुनिया में लैंड क्रूज़रों पर घूम रहे हैं, बड़ी कोठी बंगले वाले हैं, जब ये देखेंगे एक बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों के ऊपर, तकालीफ के ऊपर बड़ी खुश दिली के साथ उनको सब्र करता रहा और उनको झेलता रहा, जब अल्लाह की अदालत में आएगा अल्लाह उसको इतना नवाजेंगे, इतना अता फरमाएंगे कि कल जब ये मालदार लोग अल्लाह की अदालत में खड़े होकर उसकी नवाजिशें देखेंगे, उसका प्रोटोकॉल देखेंगे, उसके साथ अल्लाह की रहमत के मामलात देखेंगे, उसको अल्लाह की अता दी हुई नेमतें देखेंगे, देख कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लोग तमन्ना करेंगे काश दुनिया के अंदर हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काट दिया जाता और हम भी सब्र करते, आज अल्लाह हमें भी ये अजर अता फरमाता जो इन लोगों को मिला है। तो इतना बड़ा प्रोटोकॉल होगा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की तकलीफ़ों से सब्र कर जाना और ये जुमला ज़ुबान पर दोहराते रहना। ये साबिरीन कौन? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत आती तो अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू करते हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं ये वही लोग हैं उन पर अल्लाह की रहमतें हैं। सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से सलावात हैं। सलावात का माना क्या है? अनायतें, उनके ऊपर अल्लाह की अनायतें हैं। व रहमतुन, और रहमतें हैं, मेहरबानियाँ हैं। ये अल्लाह ताला नवाज़िशें दुनिया के अंदर खुशखबरियाँ सुना रहा है कि परेशान ना हुआ करो, कभी अगर आजमाइशें आ जाती हैं, हालात आ जाते हैं, कोई बात नहीं। उलाइका अलैहिम सलावातुन, ये वही लोग हैं उन पर अल्लाह की अनायतें हैं, मिर रब्बिहिम, उनके रब की अनायतें हैं, व रहमतुन, और मेहरबानी है, रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून। सुबहान अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ये वही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं, जो सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले, जो अल्लाह को मानने वाले और उसकी सब्र, उसकी तकालीफ का सामना करके सब्र कर जाने वाले, यही लोग हदायत याफ्ता हैं। तो यहाँ अल्लाह ने सर्टिफिकेट तकसीम कर दिए कि हदायत याफ्ता दुनिया में देखने हैं तो उन लोगों को देखो कि जब आजमाइशें आएँ तो चेहरा मुरझा के लोगों के सामने चीखो पुकार नहीं करते, रोते पीटते नहीं, बल्कि सब्र का मुजाहरा करते हैं और अल्लाह को यूँ कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह ने ऐलान फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं, यही वो जमात है जिनके ऊपर अल्लाह की अनायतें हैं, जिनके ऊपर अल्लाह की रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तकालीफ का सामना करके सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें भी ये इनामात अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।